بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجوڑ سے تعلق رکھنے والے مولانا عبید اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مظلومانہ قتل۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کاٹلنگ مردان میں باجوڑ سے تعلق رکھنے والے مولانا عبید اللہ نے سبق یاد نہ کرنے پر شاگرد کو تھپڑ مارا اور شاگرد کے بڑے بھائی اور باپ نے آ کر صرف تھپڑ مارنے پر اس نوجوان عالم دین مولانا عبید اللہ کو چھریاں مار کر شہید کر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ باجوڑ سے تعلق رکھنے والے عالم دین مولانا عبید اللہ کو مردان میں بے دردی سے شہید کیا گیا، جو کہ پوری قوم کے لیے ایک افسوسناک اور دلخراش واقعہ ہے۔ اس سانحہ پر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ مولانا صاحب نے مقتول کے اہل خانہ سے تعزیت اور اظہار ہمدردی کی اور قاتلانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اللہ کریم مولانا عبید اللہ شہید کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ طلباء دارالعلوم وقف دیوبند کی مرکزی انجمن بزم حجت الاسلام کا افتتاحی اجلاس۔ اس پروقار موقع پر شیخ طریقت حضرت مولانا شاہ قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ نے اصلاحی بیان فرمایا اور طلباء دور حدیث کو اجازت حدیث سے نوازا۔ پروگرام کے آغاز میں فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ و جنرل سیکرٹری اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کا بصیرت افروز کلیدی خطاب بھی ہوا ہے۔ امارت اسلامیہ بین الاقوامی عدالت کے نام سے کسی ادارے کو نہیں جانتی۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ کے بعض رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے بین الاقوامی عدالت نامی ادارے کے بار بار مطالبے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان مولوی ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ اس طرح کے بیانات اور دعوے امارت اسلامیہ کے قانونی موقف اور پختہ عزم پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ ہم بین الاقوامی عدالت کے نام سے کسی ادارے کو تسلیم نہیں کرتے اور ہماری اس سے کوئی وابستگی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں صہیونی حکومت غزہ میں خواتین اور بچوں کی نسل کشی کر رہی ہے، وہیں عالمی عدالتوں اور انسانی حقوق کے نعرے شرم کے سوا کچھ نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ امارت اسلامیہ نے اسلامی شریعت کے مقدس قوانین کی بنیاد پر انصاف کا نفاذ کیا ہے اور شریعت کو جبر کہنے کو اسلام سے کھلی دشمنی اور تمام مسلمانوں کے عقائد کی توہین قرار دیا ہے۔